خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑا. انگلش میں وہ سیئنگ ہے مائی گاڈ why have you forsaken me. روایتی طور پر ہم اس کلمے کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے یہ کہ ابینڈنمنٹ ہے. ہم اس کو گیونگ اپ بھی کہہ سکتے ہیں, ہم اس کو وڈرا بھی کہہ سکتے ہیں, اور ہم اس کو سرنڈر کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. یہ وہ واحد کلمہ ہے جو ایک سے زیادہ اناجیل میں ملتا ہے, جیسا کہ متی کی انجیل 27:47 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور مرکز کی انجیل 15:34 آیت میں لکھا ہوا ہے, اور پرانے عہد نامے میں زبور 22 اس کی ایک آیت میں داؤد نبی نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے کہ میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب میرے پاس بہت ڈیٹیل میں یہ میسج ہے, مگر میں بریفلی آپ کو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں بتاؤں گا جو خدا نے مجھے سکھایا ہے. ہم یہ تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا وجہ تھی اور کیوں خدا باپ نے اپنے بیٹے کو جو ہمارے خدا یسوع مسیح کو صلیب پر چھوڑ دیا. یہ ایک بہت گہرا بھید ہے جو صلیب پر ہوا, اور جس وجہ سے خدا باپ نے اپنے بیٹے کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا, اس کے اوپر اذیتیں بھیجی اور اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا. اور کلام کے مطابق اگر ہم اس کو دیکھیں تو پہلا پطرس 2 اس کی 24 آیت میں بریفلی پڑھوں گا, ساری آیات پوری نہیں پڑھوں گا. اس میں 2:24 آیت میں لکھا ہوا وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا. کیونکہ دوسرے کرنتیوں 5 اس کی 21 آیت میں یوں درج ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اس نے اسے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہوں تو خدا کی راست بازی ہو جائے. اور اسی طرح ضائع باب میں جیسے سارے کلمات میں ہم یہ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی ہیں, وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا ہے, وہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے کچلا گیا ہے. اور 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے میرے لوگوں کے خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے 12ویں آیت کے اندر کہ وہ خطاکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے. بہتوں سے مراد یہ کہ اس نے میرے آپ کے بلکہ پوری دنیا کے گناہ اٹھا لیے. اسی طرح اسی کو میں آگے لے کے چلوں گا. یوحنا پہلا یوحنا 2 آیت میں بالکل یہ لکھا ہوا ہے اور وہ ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور خداوند کا شکر ہو کیونکہ یہ کلمہ جو ہے وہ ہمارے مسیح ایمان کا مرکز ہے. یہ جو مین جو ہے وہ ہے ہماری ایمان کی چیز ہے, کیونکہ یسوع کے مصلوب ہونے سے اس کی صلیب کی وجہ سے, کیونکہ صلیب جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی دکھ کا باعث نہیں ہے, صلیب جو ہے وہ ہماری فتح کا نشان ہے. اور یسوع کی صلیب کی وجہ سے, یسوع کے قربان ہونے کی وجہ سے یسوع نے جو ہے وہ انسان کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ دے دیا. اور اس وجہ سے اب تو خدا کو بھولنا مشکل ہی نہیں ہے, کیونکہ میرا مسیحا جو ہے اس نے قربان ہو کر راز سے فتح ہوا. یسوع نے مجھے 4 راز سکھائے ہیں, 4 بھید ایسے سکھائے ہیں جو میں نے بہت ڈیٹیل میں سیکھے ہیں, لیکن میں بریفلی آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گا جس کی وجہ سے ہم جن بھیدوں کو ہم جان کے سمجھ کر ان پہ عمل کر کے ہم خدا باپ کی جو آسمان کی بادشاہی ہے اس میں داخل ہو سکتے ہیں. وہ 4 بھید کیا ہیں؟ ڈیپ صاحب میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ گناہ کیا ہے اور ہمیں کیسے گناہ سے نفرت کرنی ہے اور کیسے گناہ پر غالب آنا ہے. پہلی بات یہ ہے see what sin is and learn how to hate it and overcome it. دوسری بات ہم نے یہ سیکھی ہے, یہ ہم نے سیکھنا ہے, ہم نے یہ سمجھنا ہے, یہ جاننا ہے کہ دوزخ ہیل کیا ہے اور ہمیں اس سے کیسے بچنا ہے, کیسے اس سے دور بھاگنا ہے, کیونکہ ہیل از ریئل. تو انگلش میں ہم اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ see what hell is and learn how to flee it. تیسری بات ہم نے جو سیکھی ہے خدا کے کلام میں سے, وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پیار کیا ہے, یعنی خدا باپ کا پیار کیا ہے اور ہم نے اس کو کیسے انجوائے کرنا ہے. اور چوتھی بات جو ہم نے سیکھی ہے کہ what is faith, ایمان کیا ہے اور ہم نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. یہ 4 چیزیں خدا نے مجھے سکھائی اور میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کے اوپر اسٹڈی کی ہے. خدا کا شکر میرے پاس بہت کچھ ہے, لیکن بریفلی ہم اس کو دیکھتے تھوڑا وقت ہے کہ گناہ کیا ہے. گناہ جو ہے وہ انگلش میں
देखें, sin is lust, intense emotion, strong enthusiasm, and sin is a glowing and shining thing like fire. sin जो है वो इतनी पुरकशिश चीज है, गुनाह इतना पुरकशिश है, कलाम कहता है कि उसको छोड़ना मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है उसको छोड़ना। और उसको उसके साथ जब अगर हम कलाम के मुताबिक देखें तो पहला यूहन्ना 3:4 में लिखा हुआ है कि जो कोई गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है, और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। गुनाह को हम देखें तो गुनाह के बारे में ये है कि गुनाह बहुत किस्म के गुनाह हैं, लेकिन क्योंकि हम गुनाह के बारे में बुनियादी तौर पर जानना चाह रहे कि वो क्या है, तो इंसान के अंदर जो हमारे जिस्म की ऐसी ख्वाहिशात जो होती हैं, जो कि जिस्म में अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी जिस्मानी खुशी के साथ और जिस्म की मुकम्मल इजाज़त के साथ खुदा के बनाए हुए काम की मुखालफत करना जो है वो गुनाह कहलाता है। और रोमियो की किताब उसके 7:12 में लिखा हुआ है कि खुदा के बनाए हुए काम को तोड़ना, खुदा की मुकर्ररा शुदा हदों को पार करना या उसे तजावुज़ करना गुनाह कहलाता है। इसी तरह पहला यूहन्ना 5:17 में लिखा हुआ है हर तरह की नाराज़गी गुनाह है। और यीशु मसीह ने भी हमें वाज़ेह तौर पर नए नामे मत्ती के इंजील 5 उसकी 21 आयत में भी जो है वो गुनाह के बारे में वाज़ेह तौर पर सिखाया है। और यीशु ने ये कहा है कि सिर्फ गुनाह करना ही जो है वो अगर हम कोई एक्शन करते हैं और हम कहते हैं कि ये गुनाह है तो ये नहीं है, अगर लेकिन यीशु ने कहा है कि अगर हम किसी के चीज़ के बारे में सोच भी लेते हैं, अपने ज़हन में भी डाल लेते हैं, तो वो भी एक गुनाह है और वो भी जो है वो सजा के लायक है। और अब हम देखेंगे कि दूसरा पॉइंट है कि हेल क्या है, दोज़ख क्या है, और हमें कैसे उससे बचना है और कैसे जो है हम उससे हम दूर भाग सकते हैं। और ये जो है सिर्फ यीशु की सलीब पे जो यीशु ने जो है कुर्बानी देकर जो कीमत हमारे गुनाहों की, जैसा हमने कलाम में पढ़ा कि गुनाहों की कीमत अदा करके उस लानत को जो हमारी थी अपने ऊपर लेकर, उस सज़ा को जो हमारी थी अपने ऊपर लेकर यीशु ने वो हमारे गुनाहों को कफारा बनाया और हम सलीब पर जो है वो हमारी कीमत अदा की है। और यीशु ने सलीब के ऊपर जो हेल है उसके बारे में वहाँ से रेवलेशन एक दो क्लियर मुकाशफा जो है वो दे दिया है, और वो ये है कि खुदावंद यीशु ने हेल के बारे में 6 चीजें हैं। हेल की 6 डायमेंशन है। एक तो ये है कि यीशु ने जो सलीब पर जो हेल की एक चीज जो वो बर्दाश्त की कि वो उस वक्त होश में था, जब उसने सारे दुख बर्दाश्त किए सलीब के ऊपर, वो होश में था जब उसने सबको कहा, खुदा से कहा कि यार खुदा सबको माफ कर दे, उस वक्त यीशु होश में था। दूसरी बात ये है कि वो मुकम्मल तौर पर खूब अंधेरे में हो गया, क्योंकि लिखा हुआ है कि सूरज जो है वो उसके ऊपर अंधेरा छा गया और 3 घंटे तक अंधेरा रहा। और हेल को देखें तो हेल में भी अंधेरा है। तीसरी बात हम देखें कि वो शैतानी फोटो में घिरा हुआ था, क्योंकि जो उस वक्त के लोग थे, शैतानी कुव्वतें थी, जो कुव्वतें खुदा ने छोड़ दी थी उस वक्त आसमान से, वो सब यीशु के खिलाफ काम कर रही थी। उस वक्त सलीब के ऊपर जब यीशु को कुर्बान किया जा रहा था तो वो सब लोग जो है वो सब कुव्वतें जिनमें इंसान भी शामिल थे, जो उन शैतानी कुव्वतों के ताबे होकर खुदावंद यीशु को मसलूब कर रहे थे, वो भी उसमें शामिल थे। तो यीशु उनमें घिरा हुआ था। चौथी चीज हम जानेंगे कि वो गुनाह से भरा हुआ था। जो शख्स गुनाह से भरा होता है उसकी खुदा की भाषाई में जो है वो दाखिल होना जो है वो नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। वो डेफिनेटली ही विल गो टू हेल, शी विल गो टू हेल। तो जो गुनाह से भरा होता है इसका मतलब है यीशु के ऊपर उस वक्त हम सब के गुनाह थे। तो ये पॉइंट है जो हमने देखा है कि सलीब पर जो जिसकी मुकाशफा यीशु ने हमें दिया। पांचवी चीज है कि उस वक्त यीशु की जजमेंट हो रही थी और वो खुदा की तरफ से जजमेंट हो रही थी। जब हम गुनाह करते हैं तो कलाम में भी लिखा है कि हमारी जजमेंट होगी, जजमेंट डे है, क़यामत होगी। तो छठा नंबर जो है वो खुदा का सबसे जरूरी बात जो है उस वक्त सलीब पर क्या हुआ था
کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ خدا کے پیار اور خدا کی محبت سے سیپریٹ ہو گیا، دور ہو گیا. کیوں؟ اس گناہ کی وجہ سے. کیونکہ خداوند کلام میں لکھا ہے کہ خدا پاک ہے اور خدا گناہ کو نہیں دیکھ سکتا، تو اس لیے خدا اپنا منہ گناہ کی طرف سے پھیر لیتا ہے. تو یسوع کو جب اس نے صلیب کے اوپر دیکھا تو اس نے اپنا منہ پھیر لیا. تو اس طرح ہم نے جانا ہے کہ یہ ہیل ہے، جو 6 چیزیں ہیل کی 6 ڈائمینشن ہیں وہ یہ ہیں. اور یہ بڑے مزے کی اور نہایت دم کر دینے والی بات ہے اور ایک اثر انگیز معجزہ ہے کہ جو خدا کا پیار ہے جو ہمارے لیے، وہ نے اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ خدا نے اور خدا باپ کے بیٹے نے یسوع مسیح ہمارے خدا نے ہماری نجات کے لیے ہماری مخلصی کی جو قیمت ادا کی ہے. اور ہم اس کو جو ہے وہ جلالی راز کو جو ایک ناممکن بات تھی کہ خدا کے جو یسوع سے پہلے ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا ناممکن تھا. تو لیکن یہ صرف اور صرف یسوع کے قربان ہونے کی وجہ سے جو ہے ہم خدا باپ کے جو ہے وہ لائق ٹھہر گئے ہیں، اس کے نزدیک آ سکتے ہیں، اس کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں صرف یسوع کی قربانی کی وجہ سے. کیونکہ یسوع مسیح جو بے برا کی صورت میں ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی ہے جس نے، اور وہ اس کے لیے پیش کیا گیا، اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ کیونکہ اس وقت صلیب کے اوپر ہمارے گناہ جو ہے وہ ساری دنیا کے یسوع کے اوپر تھے، اور خدا نے کیونکہ وہ گناہ کی وجہ سے یسوع کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اس پر ہمارے گناہ لگے ہوئے تھے. تو یسوع نے کہا ہے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. اب کبھی کبھار جو ہے نا ہم مسیح جو ہے وہ ہوتے ہوئے ہم یہ تو کہتے ہیں کہ یسوع نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، مگر ہم یہ کبھی کبھی محسوس کرتے ہیں کہ شاید خدا ہمیں پیار نہیں کرتا. کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں اندر. لیکن اگر ہم اس کو دیکھیں تو خدا سے ہی دنیا کے وجود سے پہلے خدا کا پیار آپ کے لیے اور میرے لیے وہ ہے، وہ تھا، اور آج بھی خدا کا پیار اور بہترین منصوبہ جو ہے وہ ہماری زندگی کے لیے ہے. ہم سب کی پیدائش سے پہلے یسوع نے انسانی صورت میں اختیار ہو کر اور بے عیب اور گناہ سے پاک زندگی اور پرفیکٹ زندگی گزار کر اس دنیا میں اور صلیب پر مصلوب ہوا ہے، اور ہمارے گناہ اس پر لادے کیے ہیں. ہماری دوزخ جو ہم پر آنی تھی وہ یسوع نے اپنے اوپر لے لیا ہے اور اس پر فتح پا لیا ہے. اور ہماری وجہ سے یسوع خدا باپ کی محبت اور اس کے پیار سے دور ہو گیا. اپنی وجہ سے نہیں یسوع دور ہوا خدا کے پیار سے، ہماری وجہ سے ہوا تھا. یسوع نے ہماری خاطر جو ہے وہ، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر خدا باپ ہمیں پیار نہیں کرتا، اگر ہم صلیب کو دیکھیں اس کے بارے میں ہم اس کو جاننے کی کوشش کریں خدا باپ کے یسوع کے پیار کو، تو ہم اس کو انجوائے کر سکتے ہیں. ہم کیسے کہیں گے کہ ہم کیسے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں؟ تو اگر ہم صلیب کو دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع اب صلیب پر نہیں ہے، کیونکہ یسوع زندہ ہو گیا اور اس نے موت اور گناہ پر فتح پا لیا، اور اس کی سلطنت برے کی سلطنت عبدالآباد ہے. خدا باپ کی جو ججمنٹ ہے، خدا کی سزا ہے، خدا کا عذاب ہے جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آنا تھا، وہ یسوع نے اپنے اوپر لے لیا، اپنے اندر لے لیا. اس نے اس کو دکھا دیا تھا، لیکن یسوع نے اس پر پھر بھی فتح پا لیا. اس طرح ہم جان کر، اس کو سمجھ کر، اس کو ہم اپنے دل میں رکھ کر ہم انجوائے کر سکتے ہیں خدا کا پیار. ہم اس میں ریجوائس ہو سکتے ہیں، اور ہم مسیح لوگ ہیں، اور مسیح یسوع نے اپنے خون سے ہمیں خریدا ہے. اس لیے ہم کیونکہ اب ہم جو ہے اس کے نام سے کھلاتے ہیں، اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہیل تھی، دوزخ تھی، جب وہ یسوع پر آئی نا وہ خود ہی جل گئی اس وقت، اور یسوع نے جو اس کو جلا دیا، اور جو وہ اس دوزخ کی سزا تھی، ہیل کی سزا تھی، اس کی آگ تھی، اسے پیش کر دیا. اور کلام میں لکھا ہے کہ جتنوں نے یسوع پر ایمان لے کے آئے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے. تو ہم مسیح لوگ ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خدا اور یسوع کا پیار، یہ اگر ہم ساری چیزیں دیکھیں اور پھر ہم کہیں کہ یہ پیار نہیں تو پھر کیا پیار ہے؟ کیونکہ اگر دوسرے مذاہب میں دیکھیں، قرآن میں دیکھیں کہ not even a single time جو ورڈ لو ہے، پیار ہے، اس کا استعمال کہیں پہ بھی نہیں ہوا قرآن میں، بالکل نہیں ہوا. خدا کا شکر ہے، خدا نے جو کلام ہے جسے اس نے اپنی سب چیزوں سے زیادہ محبت ٹھہرایا ہے، ہر جگہ، ہر وقت، ہر صفحے پہ اس میں
प्यार खुदा का, प्यार खुदा की मोहब्बत उसमें दर्ज है। तो मैं जो है, मैं तो उस मसीह के प्यार को मैं समझ गया हूँ, मैं जान गया हूँ। मैं पहले बिल्कुल बाइबल के ऊपर तवज्जो नहीं देता था, मैं करता नहीं था, मेरी सोच फर्क थी। लेकिन जब से मैंने यीशु को अपने दिल में आने की दावत दी है, उसको अपना निजात देना माना है, उसका प्यार मैंने समझने की कोशिश की है, तो मैं उसमें मसरूर रहना शुरू हुआ। और जब आप उसमें मसरूर रहते हैं तो हमेशा उसका प्यार जो है हमारे साथ रहता है, हमारे दिल में रहता है। क्योंकि यीशु ने सलीब पे कुर्बान होकर he has signed, he has sealed and he has delivered at the cross। खुदा का शुक्र हो कि खुदा आपको